میرا باپ ایک مچھیرا تھا۔ میں ہرگز مچھیرا بننا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے مجبور کرتا، کہتا کہ نوکری ملنا ہم جیسے غریبوں کے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے تمہیں میرے ساتھ یہی کام سیکھنا چاہیے۔ لیکن آج کل تو وہ بستر مرگ پر لگ گیا تھا، وہ بھی بیمار رہتا تھا، اس لیے گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ ناچار میں نے اپنے باپ کا جال اٹھایا اور مچھلیاں پکڑنے دریا پر چلا گیا۔ وہاں میرے باپ کے جیسے اور بھی مچھیرے آئے ہوئے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ وہ سب میری باپ کی عمر کے تھے، جبکہ میں ایک نوجوان مچھیرا بننے کی تیاری کر رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے باپ کی طرح دریا میں جال پھینکا اور مچھلی پھنسنے کا انتظار کرنے لگا۔ ان مچھلیوں کو میں نے مارکیٹ میں بیچ کر آنا تھا۔ پھر کافی دیر بعد میں نے جال باہر نکالا۔ میں اپنے باپ کی طرح اس ہنر میں ماہر تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی چند ایک مچھلیاں میرے جال میں پھنس گئی تھیں۔ میں انہیں ہی دیکھ کر خوش ہوا اور ان ساری مچھلیوں کو لے کر گھر آ گیا۔ مچھلیوں کو اچھی طرح صاف کیا اور ابا بستر پر لیٹے لیٹے ہدایت دے رہے تھے کہ ان مچھلیوں کو شہر کی مارکیٹ بیچ آؤ۔ اب میں نے ان مچھلیوں کو تھیلے میں رکھا اور شہر کی طرف لے کر جانے لگا، لیکن اچانک ہی میری نظر ایک مچھلی پر پڑی۔ وہ ہرے رنگ کی بے تحاشا خوبصورت مچھلی تھی۔ اس کی آنکھیں ہری اور جسم نیلا تھا۔ شاید اتنی خوبصورت مچھلی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میں نے ساری مچھلیاں فروخت کر دیں، لیکن وہ مچھلی میں نے اپنے پاس رکھ لی، چھوٹے سے شاپر میں موجود۔ جیسے ہی میں نے شاپر کا منہ کھول کر اسے دیکھنا چاہا، اچانک ہی وہ اچھل کر زمین پر جا گری۔ میں نے اسے پکڑنا چاہا، لیکن وہ دھواں بن کر میرے سامنے تحلیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب میں پاگلوں کی طرح اس مچھلی کو تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ مچھلی میرے سامنے سے غائب ہو چکی تھی۔ میں بری طرح سے ڈر گیا اور واپسی کی راہ لی، لیکن اچانک پیچھے مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے جو ہی مڑ کر دیکھا تو میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ سامنے کھڑی ہری آنکھوں والی لڑکی مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میرا نام اویس ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ ہم ایک پہاڑی علاقے کے رہنے والے تھے، جہاں پر ایک خوبصورت دریا بھی بہتا تھا۔ ہمارے سارے علاقے کے لوگ مچھیرے تھے۔ میرا باپ بھی ایک مچھیرا تھا۔ بچپن ہی سے مچھلیاں پکڑ پکڑ کر اس نے اپنے گھر کا گزارا کیا تھا۔ وہ آج تک اپنے حالات بدلنے میں کامیاب تو نہ ہو سکا، لیکن پھر بھی ہمارے گھر کا گزارا انہی مچھلیوں سے ہوتا تھا۔ ابا مچھلیاں پکڑ کر انہیں شہر کے ایک اچھے ہوٹل میں فروخت کر دیا کرتے۔ یوں ان مچھلیوں کا گیا گزرا معاوضہ مل جاتا تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، جن میں میرا نمبر سب سے بڑا تھا۔ مجھ سے چھوٹے بہن بھائی ہمارے علاقے کے ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کسی اچھی نوکری پر لگ جاؤں، لیکن ابا کا خیال تھا کہ جتنا بھی پڑھ لو، لیکن غریبوں کے نصیب میں کوئی سرکاری نوکری نہیں ہوتی، اسی لیے تمہیں بھی ایک نہ ایک دن باقی مچھیروں کی اولادوں کی طرح میرا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ وہ مجھے مچھیرا بننے کی ترغیب دے رہے تھے، لیکن مجھے اس کام سے نفرت تھی۔ مچھلیوں سے اٹھنے والی شدید بدبو میرے دماغ پر چڑھتی تھی۔ کبھی کبھار ابا کہتے کہ شہر جا جا کر تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن میں بھی ٹھیک تھا، اس کام سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اب وہ بستر کے مریض بن کر رہ گئے۔ ایسے میں وہ اس بات کا رونا روتے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس گھر کا گزارا کیسے ہوگا۔ تبھی ان کا دل رکھنے کے لیے میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ ابھی مجھے مچھلیاں پکڑتے ہوئے 1-2 دن ہی ہوئے تھے، تبھی وہ خوبصورت مچھلی میرے ہاتھ لگی، لیکن اچانک ہی بیچ راستے میں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میں اس راستے سے گزر رہا تھا جب میں نے اس ہری آنکھوں والی لڑکی کو اپنے پیچھے پیچھے آتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ لڑکی میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ وہ لڑکی بے تحاشا خوبصورت تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ میرے پیچھے گھر تک آ گئی اور گھر کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دروازہ تو بند کر لیا تھا، لیکن مجھے بار بار اس لڑکی کا خیال آ رہا تھا، جو نہ جانے کیوں میرے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہ تھا۔ شاید وہ مایوس ہو کر کہیں اور چلی گئی تھی۔ لیکن اس رات جو میرے ساتھ ہوا وہ ہوش اڑا دینے والا تھا۔ جب آدھی رات کو اس درخت کے نیچے لٹکتے ہوئے مجھے 2 سفید پاؤں دکھائی دیے۔ وہ نسوانی پاؤں تھے جس میں خوبصورت پازیب بھی موجود تھی۔ میں حیران تھا کیونکہ ہمارے گھر میں تو کوئی بھی جوان لڑکی نہیں تھی۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں تو 8 اور 10 سال کی تھی۔ ایسے میں اٹھ کر باہر آیا تو اچانک ہی وہ پاؤں خود بخود غائب ہو گئے۔ پھر مجھے ہی نہیں، اماں ابا کو بھی گھر میں عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اب میں انہیں کیسے بتاتا کہ مجھے تو باقاعدہ اس درخت پر بیٹھی ہوئی ایک لڑکی دکھائی دی ہے۔
तभी दूसरे दिन मैं अपने माँ बाप से कहने लगा कि अब्बा ऐसा करते हैं, ये दरख्त कटवा देते हैं, देखें कितना पुराना है और इसके पत्ते झड़ते हैं तो सहन में कचरा भी हो जाता है। अम्मा ने मुझे घूर कर देखा, कहने लगी अरे गर्मियों में हम इसकी छाँव में बैठते हैं, इस दरख्त से तुझे क्या तकलीफ़ है। अब्बा भी कहने लगे कि हाँ इस दरख्त को कटवाना ठीक नहीं, ये बहुत पुराना है। लेकिन मैं उन्हें कैसे बताता कि रात को मुझे किसी लड़की के पाँव दिखाई दिए थे जो थोड़ी देर बाद खुद ब खुद गायब हो गए थे। दूसरे दिन फिर मैं जाल लेकर मछलियाँ पकड़ने दरिया पर जा पहुँचा। थोड़ी सी मछलियाँ मेरे हाथ आईं, मेरे लिए यही बहुत गनीमत थी, इसीलिए मैंने उन्हें शहर जाकर फ़रोख्त कर दिया। साथ ही मुझे वो खूबसूरत मछली भी याद आई जो न जाने कैसे खुद ब खुद मेरे सामने से गायब हो गई थी। वो मछली कितनी प्यारी थी, उसकी हरी आंखें मैं आज तक ना भूल सका। घर जाकर सारे पैसे अब्बा के हाथ पर रखे तो वो खुश हो गए। फिर खाना खाकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जैसे ही रात हुई तो अचानक मेरे कान में अजीब सी आवाज़ आई, मेरी मदद करो, मैं तुमसे मदद चाहती हूँ। मैंने नींद से भरी आंखें खोल कर देखा, वो लंबे लंबे बालों वाली लड़की जिसकी आंखें हरी थीं, जिसे देखकर अजीब पुरस्रारियत छाई हुई थी, वो मेरी चारपाई के पास खड़ी रो रही थी। एकदम से ही मेरे मुंह से चीख निकली और वो मेरे सामने से गायब हो गई। मेरी चीख पर अम्मा भाग कर आई, अरे क्या हुआ अवैस बेटा, ऐसा क्या नजर आ गया तुझे। वो बुरी तरह घबराई हुई थी। मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। अम्मा अभी मुझे अपनी चारपाई के पास कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है बेटा। कितनी बार तेरे अब्बा को समझाया है कि मेरे बेटे को दरिया पर ना भेजा कर। देख वहाँ पर जो पुराने दरख्त हैं उन पर आसेब वगैरह हैं, कहीं वो तेरे पीछे ना पड़ गए हों। अम्मा की बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। फिर उस रात मैं सोया ही नहीं। बार बार वही सबज आंखों वाली लड़की मेरी आंखों के सामने आ रही थी। लेकिन दूसरे दिन मैं अब्बा की बात पर हैरान रह गया। जब खाना खाते हुए वो अम्मा से कहने लगे, उस दरख्त से मुझे लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा है हमारे घर में कुछ अजीब व गरीब मसला चल रहा है। कैसा मसला? अम्मा अब हैरान हुई। अब्बा कहने लगे, रात को मैं पानी के लिए उठा था तो मुझे किसी लड़की के हाथ नजर आए। रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए अपना वहम समझा, लेकिन जब दरख्त की शाखें हिलने लगी ऐसे लगा वो लड़की उछल कर किसी दूसरी समत भागी हो। बाकायदा मैंने उसके वजूद को देखा था। अजीब धुएं जैसा वजूद था, ना ज़्यादा वाज़े और ना ही ज़्यादा मध्यम। मैं बिल्कुल साकत रह गया था। जो कुछ अब्बा ने महसूस किया था उसे मैं तो अगली रात ही महसूस कर चुका था। अम्मा कहने लगी, तुम दोनों बाप बेटे को ना जाने क्या हो गया है। इससे पहले तो हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, खामखाई मुझे वहम में मुब्तला कर रहे हो। लेकिन मैं जानता था ये मेरा वहम नहीं है। उस रात मैं शहर से घर की तरफ लौट रहा था जब अपने पीछे पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, उस रास्ते पर कोई भी रात को आता जाता नहीं था, लेकिन शहर से आने वालों की मजबूरी होती थी क्योंकि वो उस रास्ते से गुजर कर ही अपने गांव जाते थे। ऐसे में मैंने पलट कर देखा, दूर दूर तक किसी का वजूद नहीं था, लेकिन अपने पीछे मुसलसल मैं कदमों की चाप सुन रहा था। फिर वो कदमों की चाप मुझे घर तक सुनाई दी और जैसे ही घर आया तो वो आवाज़ खुद ब खुद बंद हो गई। मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। मैं ये सोचने पर मजबूर था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर दूसरी रात वो हुआ जिसका मुझे बिल्कुल भी गुमान नहीं था। जब छोटा भाई रात में उठकर पानी पीने लगा तो उसने बाकायदा दरख्त पर बैठी हुई एक लड़की को देखा। वो बुरी तरह से चीखे मार रहा था। सारे घर वालों से कहने लगा, मैंने अभी अभी यहाँ से किसी को भागते हुए देखा है। हमारे घर में कोई इतना छोटा बच्चा भी नहीं था। अम्मा अब्बा समेत मैं भी परेशान हो गया। फिर मैं अम्मा से कहने लगा, मुझे भी उस दिन अपनी चारपाई के पास खड़ी हुई एक लड़की दिखाई दी थी। ना जाने वो कौन है, कहाँ से आई है। कल भी रास्ते से गुजरते हुए मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। अब अम्मा अब्बा के चेहरे पर तशवीश थी। अब्बा कहने लगे, हम तो पहले ही गरीब हैं, अगर खुदा न खास्ता ये मामलात हमारे साथ हो गए तो हम भला कहाँ से इसका इलाज करवाते फिरेंगे। फिर अम्मा से कहने लगे, तुम ऐसा करो, कोई तस्बीह वगैरह पढ़ कर पूरे घर पर दम कर दो, जो भी मखलूक होगी वो खुद ही इस घर से भाग जाएगी। फिर अम्मा ने अब्बा के कहने पर ऐसा ही किया। लेकिन दूसरी रात मुझे फिर से किसी की खूबसूरत और नरम आवाज़ अपने कानों में महसूस हुई। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई, बस तुमसे मदद मांगने आई हूँ। खुदा के लिए मेरी मदद करो। ये नरम आवाज़ सुनकर मेरे हवास जागे थे।
تبھی میں اٹھ کر بیٹھا۔ بالکل میری چارپائی کے پیچھے اندھیرے میں ایک لڑکی کھڑی نظر آئی۔ اس کا پورا وجود سفید سی روشنی کی طرح چمک رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میں یہی رہتی ہوں، اسی درخت پر، لیکن مجھے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ میں پہلے ہی حالات کی ماری ہوں۔ لیکن تم ہمارے گھر میں کیوں ہو؟ میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور دوسری مخلوق ہے، کیونکہ اس کا وجود اور اس کی آنکھیں مجھے مسلسل خوفزدہ کر رہی تھیں۔ لیکن اچانک ہی ابا کی آواز آئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ ابا کی آواز کے ساتھ ہی اس لڑکی کا وجود غائب ہو گیا۔ میں نے اپنا وجود پسینے میں بھیگا ہوا محسوس کیا، لیکن دوسری صبح میں سمجھ گیا کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ اس لڑکی کا بار بار میرے سامنے آنا، لیکن اس کی آنکھیں کس قدر خوبصورت تھیں، بالکل ہری آنکھیں۔ ایسی آنکھیں تو اس مچھلی کی تھیں جو مجھے دریا سے ملی تھی۔ اب میں ہر وقت اسی کے بارے میں سوچنے لگا تھا، لیکن دوسری طرف سارے گھر والوں کو اس لڑکی کی موجودگی کی خبر ہو گئی تھی۔ ابا کہنے لگے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایسے لگتا ہے ہمیں کسی عامل وغیرہ کو بلوانا پڑے گا۔ نہ جانے ہمارے گھر میں کس چیز کا اثر ہو گیا ہے، ایسے تو ہمارا سارا کاروبار بھی ٹھپ ہو جائے گا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کہیں یہ اس لڑکی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر اماں کہنے لگی، ہاں جب بھی دیکھو ہمارے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، نہ جانے کس چیز کے اثرات ہیں جو ہمارا گھر بربادی کی طرف ہے۔ میں کل ہی زلیخا کے ساتھ جاتی ہوں اور اس گاؤں کے مولوی کو لے کر آتی ہوں، تاکہ وہی آ کر اس بات کا راز بتائے کہ آخر ہمیں اس درخت کے اندر سے ایسی آوازیں کیوں سنائی دیتی ہیں جیسے کوئی رو رو کر بین کر رہا ہو۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اماں ابا سے کہوں کہ وہ آوازیں ایک خوبصورت لڑکی کی ہیں جو نہ جانے کون ہے، کہاں سے آئی ہے، لیکن اسے مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ بات ابا سے نہ کہہ سکا اور جال اٹھا کر کام پر چلا گیا۔ دن بھر مجھے اسی لڑکی کا خیال آتا رہا، لیکن اس دن میرے جال میں پھنسی ہوئی مچھلیوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، ساری مچھلیاں گھر لے آیا۔ ابا بھی یہ دیکھ کر حیران تھے کہ مچھلیاں اس قدر تعداد میں پکڑی ہیں۔ اماں خوش ہوتے ہوئے کہنے لگیں کہ آج تو اچھے خاصے پیسے ہاتھ آئیں گے، تم یہ ساری تازہ مچھلیاں جا کر اسی ہوٹل پر بیچ کر آ جاؤ۔ میں نے بھی جلدی جلدی دونوں شاپر بھرے اور مچھلیاں بیچنے چلا آیا۔ واپس آیا تو حیران رہ گیا۔ اماں ابا نے ایک مولوی صاحب کو بلوایا ہوا تھا اور وہ صحن میں بیٹھ کر اس درخت کو دیکھے جا رہے تھے۔ اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے درخت کی شاخیں ہلنے لگی، اتنے زوردار طریقے سے کہ ایسے لگتا جیسے پورا درخت نیچے گر جائے گا۔ مولوی صاحب بڑے غور سے یہ چیز دیکھ رہے تھے۔ اب اماں ابا سمیت مجھے بھی یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی خلائی مخلوق ہے جو اس گھر میں موجود ہے۔ مولوی صاحب ابا سے کہنے لگے کہ وہ ایک جن زادی ہے جو اس درخت پر رہتی ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی کیونکہ اس کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ وہ ایک بے بس جن زادی ہے، پہلے ہی اس کے اوپر خطرناک عملیات کا اثر ہے۔ لیکن مولوی صاحب آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ کیا سچ میں ہمارے گھر میں کوئی آسیب ہے؟ مولوی صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ کہنے لگے وہ کسی طرح سے اس گھر میں آ گئی ہے، لیکن وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ شاید کسی مدد کی تلاش میں انسانوں کی دنیا میں آئی ہے، اسے یہیں پر رہنے دو، چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ اگر کوئی خدا کی مخلوق ہے تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ انہوں نے ہمیں بھرپور یقین دلا دیا تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں بہت دلچسپی ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح میں اسے اپنے سامنے حاضر کر لوں۔ اب اماں ابا مولوی صاحب کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ مولوی صاحب جاتے جاتے ابا سے کہہ گئے تھے کہ کسی قسم کا اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس کا جو بھی مقصد ہوگا، اس مقصد کو پورا ہونے کے بعد وہ ویسے ہی اس گھر سے چلی جائے گی، اس لیے اسے اسی درخت پر رہنے دو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کل کو تمہارے حالات بدلنے کے لیے کوئی بڑا کام کر جائے۔ اماں ابا سمیت میں بھی مولوی صاحب کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اب تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ وہ رات کو میرے پاس آئے اور میں اس سے بات کروں۔ آخر وہ جن زادی اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کی آواز بھی کتنی خوبصورت تھی۔ میں اس کے سحر میں کھونے لگا۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے میں بستر پر لیٹ گیا، لیکن رات کو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی عجیب سی خوشبو میرے پاس بکھری ہو۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ ایک روشنی سی تھی جو جن زادی کے روپ میں میرے سامنے موجود تھی۔ میں غور سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج مجھے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ پھر میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کام آ سکوں۔
तभी वो जिनज़ादी उदासी और मायूसी से कहने लगी, मैं बिल्कुल बेबस हूँ, मेरे अंदर एक भी ताकत नहीं बची। तुमने मुझ पर ये एहसान किया जो मुझे ज़िंदा बचा लिया, लेकिन मैंने तुम्हें कैसे ज़िंदा बचाया? मैं हैरान था। फिर वो उदासी से कहने लगी, दरअसल बहुत सालों पहले मैं एक ख़ानदान के साथ अपने जंगल में रहती थी। उस जंगल के पास ही एक खूबसूरत नदी थी। अक्सर मैं नदी पर नहाने जाती थी, लेकिन एक दिन मैं नहा रही थी तब एक आमिल की नज़र मुझ पर पड़ी। वो मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गया, मुझे जादू से अपने पास कैद कर लिया। अब मैं उसके पास तड़प रही थी, वापस अपनी दुनिया में जाना चाहती थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे इंसानों की दुनिया में ले गया और मुझसे शादी करने की कोशिश की। लेकिन मैंने उससे शादी नहीं की, बल्कि उससे अपनी नफ़रत का इजहार किया कि जिस दिन मैं अपनी दुनिया में वापस चली गई, शहनशाह जिन्नात से कहकर मैं सारे जिनज़ादों को तुम्हारे पीछे लगा दूंगी। मेरी धमकी सुनकर वो जलाल में आ गया और उसने मुझ पर अमल करना शुरू किया। देखते ही देखते मैं उस अमल के ज़रिए बिल्कुल बेबस हो गई और उसने मुझे जादू से मछली बनाकर एक दरिया में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचा बचा कर उस दरिया में ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर उस दरिया से बाहर आ गई। जिस दिन तुमने अपना जाल फेंका, मैं उस जाल में फंस कर बाहर आ गई थी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि तुमने उन सारी मछलियों के अलावा मुझे सबसे जुदा रखा। जैसे ही आज़ादी मिली तो मैं भी अपने रूप में आ गई, लेकिन फिर पता चला कि अभी भी मैं बेबस हूँ, मेरे अंदर कोई भी ताकत नहीं है। मैं अपने कबीले में भी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए भी मुझे ताकत की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त मेरा वजूद बिल्कुल बेसहारा है। लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अब मैंने उसकी खूबसूरत सबज आंखों में झांका था। यहाँ से बहुत दूर एक दरवेश रहता है, उसके पास जाकर तुम उसे कहना कि एक जिनज़ादी को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर तुम उसे अपने साथ यहाँ ले आए तो मैं उसके सामने आकर अपनी सारी हकीकत उसे बताऊंगी। वो मेरी मदद ज़रूर कर सकता है। लेकिन वो दरवेश है कौन? मैं हैरान था। फिर वो सर झुका कर कहने लगी, दरअसल वो भी एक जिनज़ाद है, एक दरवेश जिनज़ाद जो जंगलों में रहता है। लेकिन वो एक तबीब है, जड़ी बूटियों से हम जिन्नात का इलाज करता था। मैं जानती हूँ कि वो आज भी वहीं रहता है, लेकिन उस जंगल में मैं नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर नेक जिन्नात के साथ शैतान जिन्नात भी रहते हैं, जो मुझ जैसी कमज़ोर जिनज़ादी को देखकर मुझ पर हावी हो जाएंगे। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। फिर मैंने उससे वादा किया कि मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट चमकी थी और सबज आंखें अंधेरे में और भी चमकने लगी। ये मंजर बहुत दिलफरेब था। फिर वो मेरे सामने से गायब हो गई। लेकिन दूसरे दिन मैं एक सरूर की कैफियत में था। जल्दी जल्दी दरिया पर गया। रोज़ की तरह अच्छी खासी मछली मेरे जाल में फंस चुकी थी। खुशी खुशी वो सारी मछली मैं घर लेकर आ गया और उन्हें साफ़ करने लगा। अम्मा अब्बा सरगोशी में कहने लगे, जब से ये जिनज़ादी इस घर में आई है, ऐसे लगता है हमारे घर के हालात बदलने आई है। देखो तो सही, तुम रोज़ ढेरों की तादाद में मछलियाँ ला रहे हो। कल भी तुमने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए थे, आज भी इन्हें जाकर सेल कर दो। मैं उन्हें सेल करने के साथ साथ दूसरा काम करने का भी सोच रहा था, इसलिए तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ शहर गया। होटल का मालिक भी खुश नज़र आ रहा था। फिर वो मुझे कहने लगा, आजकल मछलियाँ बड़ी अच्छी ला रहे हो, बड़ी बड़ी और ताज़ा। अगर ऐसी ही मछलियाँ लाते रहे तो मैं तुम्हारा मुआवजा बढ़ा दूँगा, क्योंकि अब होटल पर रश लेने लगा है। ये सुनकर मैं खुश हुआ। फिर उससे मछलियों के पैसे लेकर अच्छी तरह संभाल कर अपने पास रख लिए। लेकिन अब मेरा इरादा उसी जंगल की तरफ जाने को था। उसने कहा था कि जंगल के बीचों बीच उस दरवेश जिनज़ाद की कुटिया है। मुझे आज उसके पास जाना था। साथ ही मुझे ये खौफ भी खाया जा रहा था कि वहाँ पर शैतानी जिन्नात का भी बसेरा किए हुए हैं, कहीं वो मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचा दे। मुझे चलते चलते काफ़ी देर हो गई। अब रात के साए भी काफ़ी बढ़ गए थे। कहीं अम्मा अब्बा परेशान ना हो रहे हों, यही सोचकर मैं भी थोड़ा परेशान हो गया था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक पीछे झाड़ियों की सनसनाहट सी सुनाई दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर से तो कोई भी नहीं था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कोई छुप छुप कर मुझे देख रहा हो। तभी झाड़ियों के पीछे से निकल कर कोई मेरे सामने आया। वो एक हैबतनाक वजूद था, जिसकी लाल आंखें अंधेरे में खूब चमक रही थीं। मैं उससे डर कर भागा, लेकिन अचानक ही मेरे सामने कोई आया
اور میں اس سے ٹکرا گیا۔ میں نے دیکھا وہ سفید لباس پہنے، نورانی چہرہ لیے، گلے میں بڑی بڑی مالائیں پہنے ایک درویش تھا۔ مجھے یوں گھبرایا دیکھ کر کہنے لگا، پریشان ہو؟ اس جنگل میں آنے کا کیا مقصد ہے تمہارا؟ یہاں پر تو میرے جیسی مخلوق رہتی ہے، تم انسان کا کیا کام؟ میں اس کے حلیے سے سمجھ گیا کہ یہ وہی درویش جنات ہے جس کے بارے میں مجھے اس جن زادی نے بتایا تھا۔ میں آپ کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ پھر میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، میں انسانوں کی دنیا میں نہیں جاتا، اس جن زادی کو میرے پاس آنا پڑے گا۔ لیکن وہ یہاں نہیں آ سکتی، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، لیکن تم اس کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ کیونکہ وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ حیرت ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک جن زادی ہے، تم نے اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ کیا اس سے تمہیں خوف محسوس نہیں ہوتا؟ میں نے سر جھکا لیا، پھر دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ خوف کیسا؟ مجھے تو وہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے، اس کی سبز آنکھیں سب سے الگ ہیں۔ لیکن یہ بات میں نے دل میں سوچی، اس درویش سے نہیں کہی۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، کل رات کے 12 بجے میں تمہارے گھر آؤں گا، لیکن یاد رکھنا میری موجودگی کی خبر کسی کو نہ ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر میں اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں ہونے دوں گا، اور خوشی خوشی گھر لوٹ آیا۔ اب میں آدھی رات کو جن زادی کا منتظر تھا کہ وہ کب اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ اماں کہنے لگیں کہ آج تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ تو میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیوں اماں؟ آج میرے ہاتھ بڑی تعداد میں مچھلیاں لگی ہیں، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ پھر سب کے سو جانے کے بعد میں چھپکے سے اٹھا اور اسی درخت کے نیچے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسی جن زادی کے سفید پاؤں نظر آئے، اور آس پاس بکھری خوشبو سے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ میرے سامنے آ چکی ہے۔ تبھی میں پلٹ کر دیکھنے لگا، چاند کی روشنی میں وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے خوشخبری سنائی کہ کل وہ درویش آ جائے گا، یہ یقین ہے کہ اس کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تو وہ خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی، ہاں، پھر میں اپنے قبیلے میں واپس لوٹ جاؤں گی جہاں میرے ماں باپ ہیں، نہ جانے وہ کب سے میرے منتظر ہوں گے۔ اس کے جانے کی بات سے میں اپنے اندر عجیب سی اداسی اترتے ہوئے محسوس کر رہا تھا، لیکن اس جن زادی کو ایک نہ ایک دن تو جانا ہی تھا، یہی سوچ کر خاموش ہو گیا۔ پھر اگلے ہی دن میں نے اماں ابا کو کہا کہ آج وہ کمرے میں سو جائے، وہ روزانہ صحن میں سوتے تھے۔ ابا کہنے لگے، پہلے ہی مجھے اس جن زادی کے خوف سے نیند نہیں آتی، اب تو مجھے اندر سونے کا کہہ رہا ہے۔ تو میں نے ابا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اس کے پیچھے ایک راز ہے، ابا جلد ہی وہ جن زادی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی، پھر ہمارا گھر اس سے آزاد ہو جائے گا۔ اماں ابا دونوں حیران تھے کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے، لیکن ابھی میں انہیں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آج رات میری بات مان کر وہ کمرے میں سو گئے۔ اب میں اکیلا ہی باہر صحن میں موجود تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ درویش ضرور آئے گا۔ جن زاد اپنے وعدے کا پابند تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد رات کے 12 بج چکے تھے جب ایک دم ہی مجھے کسی کا لمبا چوڑا سایہ صحن میں چلتے پھرتے نظر آنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس درویش نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ میں حیران ہو گیا، اس سے کہنے لگا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں رہتا ہوں؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک جن زاد ہوں، مجھے سب پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، یہ بھی جان گیا ہوں کہ اس درخت پر وہ جن زادی رہتی ہے۔ ایک خاص عمل کر کے میں 7 راتوں تک تمہارے گھر آؤں گا، اس کے بعد ہی اس کی ساری طاقتیں واپس لوٹ کر آئیں گی، لیکن اس کام کے لیے مجھے چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ ساری چیزیں کیا تم مجھے فراہم کر سکتے ہو؟ کیسی چیزیں؟ میں یہ سن کر گھبرا گیا۔ ایک اگربتی، چنبیلی کے کچھ پھول اور نیم کے پتے۔ جب کڑوی اور اچھی خوشبو کا دھواں یہاں پر پھیلے گا تو خود بخود اس عامل کے کیے ہوئے اثرات اس جن زادی کے اوپر سے دور ہو جائیں گے، پھر یہ اپنا ہر کام خود کر سکتی ہے۔ یہ چیزیں دینا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں تھا، لیکن آج رات کو انہیں لے کر آنا بہت مشکل تھا۔ لیکن پھر بھی میں گھر سے نکلا، گاؤں میں رہنے والی ماسی سکینہ کے صحن میں کود گیا۔ میں جانتا تھا کہ اسے پھول بہت پسند ہے اور ہر طرح کے پھول اس کے صحن میں موجود ہیں۔ پھر میں نے چنبیلی کے پھول دیکھے جو رات کو چاند کی روشنی میں بہت چمک رہے تھے۔ چند ایک پھول توڑے اور انہیں لے کر گھر آ گیا۔ گھر میں اگربتی اور نیم کے پتے میں نے راستے سے توڑ لیے تھے۔ سب چیزیں پوری ہو گئی تھیں۔ انہیں لے کر میں بھاگا بھاگا گھر پہنچا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ میں کیا کام کر رہا ہوں۔ تبھی وہ درویش جن زاد اس کی دھونی جن زادی کو دینے لگا۔ میں نے دیکھا جن زادی کی حالت خراب ہو گئی تھی۔
میں بھی ایک کونے میں چھپ کر پڑا ہوا تھا، حالانکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جن زادی میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ تو وہ درویش جنات کہنے لگا، اب 7 دن تک مجھے یہی عمل کرنا ہوگا، اس کے بعد یہ اپنے ہر معاملے میں آزاد ہو جائے گی، پھر یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ پھر یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اس رات ایک عجیب سی تھکن مجھ پر سوار تھی، لیکن جیسے ہی میں سویا تو اچانک سفید لباس میں ملبوس لمبے لمبے بالوں والی وہ جن زادی جو میرے پاس ہی کھڑی تھی، اس کی نظروں میں میرے لیے بہت نرمی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے لیے یہ سب کر رہے ہو۔ میں ایک دم سے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے کیسے بتاتا کہ اس کی سبز آنکھیں اور خوبصورتی نے میرا دل موہ لیا ہے۔ وہ میرا شکریہ ادا کر رہی تھی، میں جیسے کسی بت کی طرح اسے دیکھے جا رہا تھا۔ لیکن صبح ہوئی تو اماں کہنے لگی، رات کو گھر میں سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ یہ کیسی بو تھی؟ نہ ہی خوشبو اور نہ ہی بدبو۔ میں یہ سن کر گھبرا گیا، جلدی سے گھر سے نکلا اور جال لے کر دریا پر پہنچ گیا۔ لیکن آج موسم بہت خراب ہو رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ بارش ہو جائے گی۔ سارے مچھیرے گھر چلے گئے، لیکن میرا تو روزگار ہی اسی سے چلتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایسے سہانے موسم میں لوگ ہوٹل پر کھانا کھانے اور مچھلیوں کا مزہ لینے ضرور آتے ہیں۔ ایسے میں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے جال ڈال کر بیٹھا رہا، انتظار کر رہا تھا کہ کب میرے جال میں مچھلیاں پھنسیں اور میں اسے باہر نکالوں۔ لیکن جیسے ہی جال نکالنے کے لیے پلٹا تو حیران رہ گیا۔ جس جگہ پر میں نے جال پھینکا تھا، میرا جال وہاں پر نہیں بلکہ دوسری جگہ پر موجود تھا۔ میں حیران تھا کہ جال تو میں نے دوسری جگہ پر پھینکا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے جال نکالا تو حیران رہ گیا۔ مچھلیوں سے بھرا ہوا وہ جال اس خراب موسم میں بھی مجھے بہت خوشی دے گیا تھا۔ جلدی جلدی ساری مچھلیاں، جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی، میں نے ان مچھلیوں کو ایک تھیلے میں ڈالا اور گھر چلا آیا۔ ساری مچھلیاں اچھے سے صاف کی اور لے کر شہر چلا گیا۔ اماں ابا منع بھی کرنے لگے کہ موسم خراب ہے، بارش ہو جائے گی، ایسے میں باہر جانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ آج اچھے خاصے پیسے مجھے ملنے والے تھے۔ ہوٹل کا مالک بہت پریشان بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا، کہنے لگا، آج تو ایک بھی مچھیرا میرے ہوٹل پر مچھلی دینے نہیں آیا، لیکن تم نے آ کر مجھے خوشی دی ہے، اسی لیے میں آج تمہیں اچھا خاصا معاوضہ دوں گا۔ شاید موسم کی وجہ سے ہوٹل پر زیادہ ہی رش تھا، کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ ایسے میں نے بھی گھر والوں کے لیے کچھ اچھا لے کر جانے کا سوچا اور ہوٹل سے لذیذ کھانا خرید لیا، ساتھ میں ابا کے لیے ڈھیروں پھل بھی۔ آج جیب بھی بھری ہوئی تھی اور ہاتھ بھی، اسی لیے گنگناتا ہوا گھر چلا آیا۔ اماں نے میرا کھانا رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا تھا، لیکن رات کو میں واپس آ گیا اور پھر کھانا لے کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میں نے ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا جب مجھے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ میں نے دیکھا کمرے میں لگا پردہ ہل رہا تھا، جیسے اس کے پیچھے کوئی موجود ہو۔ کون ہے یہاں؟ جیسے ہی میں نے آواز لگائی تبھی سامنے سے وہ جن زادی نکل کر آئی، اس کی نظریں کھانے پر تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، اس خوشبو کو محسوس کر کے مجھ سے رہا ہی نہیں گیا، اسی لیے مجھے بھی کھانا کھانا ہے۔ یوں وہ میرے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور میں اپنے دل میں خوشی محسوس کر رہا تھا۔ پھر جن زادی مجھے کہنے لگی کہ کیا وہ درویش جنات آج بھی عمل کرنے آئے گا؟ میں اسے کہنے لگا، کیوں نہیں، 7 دن تک وہ مسلسل عمل کرے گا، اس کے بعد تم ہر چیز میں آزاد ہو جاؤ گی، پھر تم پہلے کی طرح طاقتور بن جاؤ گی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر وہ اداس ہوتے ہوئے کہنے لگی، بہت سالوں سے میں اپنے ماں باپ سے دور ہوں، لیکن مجھے یقین ہے وہ جلد ہی مجھے لینے آ جائیں گے۔ پھر اس رات کو درویش جنات چلا آیا، لیکن جیسے ہی اس نے عمل شروع کیا تبھی اماں ابا کمرے سے باہر نکل کر آئے۔ انہیں ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا، لیکن جن زادی اور اس درویش جن زاد کو صرف میں ہی دیکھ سکتا تھا، وہ دونوں بہت پریشان لگ رہے تھے۔ پھر اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ یہ دھواں کیسا ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے اس جن زادی کو اس گھر میں رکھ کر ہم نے بڑی غلطی کی ہے۔ تبھی میں نے چپکے سے ابا سے کہا، ابا ابھی آپ کمرے میں جائیں، یہاں پر ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی زد میں آپ بھی آ جائیں۔ ابا میری بات سمجھ گیا، اسی لیے اماں کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے سے درویش جنات نے عمل ختم کیا اور یہاں سے غائب ہو گیا۔
پھر دوسری صبح اماں ابا کہنے لگے کہ آخر یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تم رات کو صحن میں اس درخت کے نیچے کیا کر رہے تھے؟ جانتے بھی ہو کہ اس درخت پر وہ جن زادی رہتی ہے، پھر بھی تم راتوں کو اٹھ کر اس کے نیچے جا کر بیٹھتے ہو۔ پھر میں ابا کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ جلد ہی وہ اس گھر سے چلی جائے گی، کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ صرف یہاں چند دن کے لیے رکنے آئی تھی۔ ابا حیران رہ گئے، کہنے لگے کیا وہ تمہارے سامنے آئی تھی؟ میں ابا کی بات سن کر دل میں ہنسا، کیسے بتاتا کہ وہ نہ صرف ہر رات میرے سامنے آتی ہے بلکہ میں اس کی مدد بھی کر رہا ہوں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری راتیں گزر گئیں۔ پھر وہ درویش جن زاد کہنے لگا کہ اب وہ جن زادی پہلے کی طرح طاقتور ہو چکی ہے، اس لیے جب چاہے اس گھر سے جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ یہ سن کر میں اداس ہو گیا۔ میری اداسی دیکھ کر وہ جن زادی کہنے لگی، مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس لیے مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ماں باپ دوبارہ اس مولوی کو لے کر آئیں، حالانکہ وہ کئی بار مجھے اپنے سامنے حاضر کر چکا ہے اور اپنے کام کرنے کا کہتا ہے، لیکن میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ ابھی میں کسی کا کام نہیں کر سکتی، ہاں لیکن جب بھی تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہوگی تو میں تمہاری مدد کرنے ضرور آؤں گی۔ اب میں جا رہی ہوں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے۔ تبھی میں نے جن زادی کو آواز دے کر روکا تھا، باہر کی دنیا بہت خطرناک ہے، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تم یہاں رہ کر وہ سب کر سکتی ہو جس کے لیے تمہیں باہر جانا پڑ رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ جن زادی حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی کیا تم سچ میں ہی مجھے اس گھر میں رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جن زادی اس گھر سے جائے گی، مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ لیکن اگلی ہی رات کو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نقاب پوش آدمی کھڑا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں، وہ پراسرار لہجے میں کہنے لگا۔ کون سی بیٹی؟ اب میں حیران تھا۔ وہی جن زادی، میں ایک شہنشاہ جنات ہوں اور اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ وہ کئی سالوں سے مجھ سے دور ہے، لیکن مجھے اس درویش نے بتا دیا ہے کہ میری بیٹی اس گھر میں رہتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جن زادی اس کے سامنے حاضر ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ جن زادی بہت رو رہی تھی۔ بالآخر اس کا باپ اسے لینے آ گیا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شکر تھا کہ اب وہ محفوظ زندگی کے لیے واپس اپنے قبیلے میں لوٹ رہی تھی۔ پھر وہ اپنے باپ شہنشاہ جنات سے کہنے لگی کہ اس نوجوان نے میری بہت مدد کی ہے، اگر یہ مجھے اس دریا سے نہ نکالتا تو شاید کوئی نہ کوئی بڑا مگرمچھ مجھے مچھلی سمجھ کر کھا جاتا۔ یہ سن کر شہنشاہ جنات کہنے لگا، ہم اس کا انعام اسے ضرور دیں گے، یہ ایک بھلا انسان ہے، ورنہ تو ہمیشہ ہی ہم نیک جنات کا دوسرے انسانوں نے فائدہ اٹھایا ہے، ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں، لیکن پہلی بار سن رہا ہوں کہ کوئی انسان کسی جن زادی کی اس طرح سے مدد کرے۔ اب میں اپنی بیٹی کو لے کر جا رہا ہوں، لیکن نوجوان، جب بھی تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو ہم جنات کو بس ایک بار یاد کر لینا۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلی گئی۔ میرے دل میں گہری اداسی تھی۔ جن زادی کے چلے جانے سے میں اپنے اوپر عجیب سی اداسی محسوس کر رہا تھا۔ کئی دن تک خاموش رہا۔ دریا پر مچھلی پکڑنے جاتا، تب بھی میرا دل نہ کرتا کہ میں یہ کام کروں۔ اب میرا اس کام سے دل اچاٹ گیا تھا۔ ابا نے میری عدم دلچسپی دیکھی تو کہنے لگے تو جا کر شہر میں پڑھائی کر، میں تجھ سے چھوٹے والے کو اس کام میں لگا دیتا ہوں۔ لیکن میں یہ بات کیسے برداشت کر لیتا کہ وہ چھوٹا بچہ اتنا بھاری کام کرے، اس لیے روزانہ دریا پر مچھلی پکڑنے جاتا۔ اچھی خاصی تعداد میں مچھلیاں میرے ہاتھ آ جاتی، جس سے گھر کا گزر اچھا ہو رہا تھا۔ ابا کی دوائی بھی آ جاتی تھی۔ لیکن ایک دن ایک مچھیرے کی بات سن کر میں چونک گیا، جب وہ دوسرے بوڑھے مچھیرے سے کہہ رہا تھا کہ سنا ہے دریا میں ایک مچھلی ہوتی ہے جس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے، اگر وہ مچھلی کسی کے ہاتھ لگ جائے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ دوسرا مچھیرا کہنے لگا، ارے وہ تو سال میں کسی ایک بندے کے ہاتھ لگتی ہوگی، اور وہ بھی ہمارے گاؤں میں تو آج تک کسی کی قسمت نہیں بدلی، بھلا ہمارے ایسے نصیب کہاں۔ مگر میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کاش وہ مچھلی میرے ہاتھ لگ جائے۔ پھر میں اس بوڑھے مچھیرے سے کہنے لگا، لیکن وہ مچھلی ہوتی کیسی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو وہ پراسرار لہجے میں کہنے لگا، وہ مچھلی سنہرے رنگ کی ہوتی ہے اور اس کی دوائی بنتی ہے، وہ بھی جس کی قیمت کروڑوں میں ہے، اس لیے اس مچھلی کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے لوگ بولیاں لگاتے ہیں۔
یہ سن کر میں بڑے بڑے خواب دیکھنے لگا، کاش میری قسمت بھی ایسے ہی بدل جائے۔ لیکن ایک رات کو میں سویا تو میں نے اپنے آپ کو دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا، لیکن سامنے ایک لال لباس پہنے لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال پاؤں کو چھو رہے تھے۔ وہ بہت حسین تھی۔ اشارے میں مجھے کہنے لگی، دریا پر اس کنارے نہیں بلکہ دوسرے کنارے پر جا کر بیٹھو۔ میں حیران تھا کہ وہ مجھے اس طرف کیوں بھیج رہی ہے، وہاں تو بڑے بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں، ایسے میں وہاں جانا تو بہت خطرے والی بات ہے۔ تبھی وہ لڑکی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہاں لے گئی، لیکن جیسے ہی میں نے جال اندر پھینکا تو اچانک جال میں بہت بھاری ہو گیا۔ میں زور لگا لگا کر جال باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی جال باہر نہیں آیا۔ ایک عجیب سا یہ خواب دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اماں نے مجھے نیند سے اٹھایا، نہ جانے وہ کون لڑکی تھی۔ میں بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوا بیٹا، کوئی خواب دیکھا ہے؟ میں صبح ناشتے پر ابا سے کہنے لگا کہ میں نے رات کو ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے، جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہو کہ مجھے مچھلیاں پکڑنے اس طرف نہیں بلکہ دوسری طرف بیٹھنا چاہیے۔ ابا کہنے لگے، ایسے ہی بس خواب نظر آ جاتے ہیں بیٹا، سارا دن دریا پر بیٹھتے ہو، رزق کماتے ہو، اسی لیے ایسے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں آج میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اسی کنارے پر جا کر بیٹھوں۔ سارے مچھیرے اپنا اپنا جال ڈال کر بیٹھے تھے، وہ مجھ سے زیادہ تجربے کار تھے۔ اکثر تو میں تھوڑی دیر سے پہچانتا تو مجھے جگہ بھی نہ ملتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ میں ایک اناڑی مچھیرا ہوں، لیکن پھر بھی آج اپنی قسمت آزمانے کے لیے میں دوسرے کنارے پر جا کر بیٹھ گیا۔ سارے مچھیرے مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے، پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے، ارے کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو، یہاں پر بڑے بڑے مگرمچھ تیرتے ہیں، ہم تو اس طرف جاتے بھی نہیں۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اکثر راتوں کو میں نے مچھیروں کو اس کنارے پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ یہاں پر مچھلیاں بہت خوبصورت اور بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ وہ سب اپنی قسمت آزمانے کے لیے یہاں آتے تھے، لیکن نئے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہاں پر مگرمچھ ہے، تاکہ کوئی نیا نوجوان ان کی جگہ نہ لے لے۔ لیکن آج میں ڈھیٹ بن کر یہیں بیٹھا رہا، اپنا جال ڈالے۔ جب 3-4 گھنٹے گزر گئے تب میں نے جال باہر نکالا، لیکن ایک آدمی نے دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا جب اس نے میرے جال میں پھنسی ہوئی وہ سنہری مچھلی دیکھی۔ ارے وہ دیکھو، وہ مچھلی جس کی تلاش میں ہم مارے مارے پھرتے تھے، قسمت آزمانے کے لیے راتوں کو یہاں آتے تھے، آج اس نے اس مچھلی کو پکڑا ہے۔ یہ دیکھ کر سارے مچھیرے میرے پاس بھاگے بھاگے آئے، سب میری خوش نصیبی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے، لیکن میں خود بھی حیران تھا، میں نے آج تک ایسی مچھلی نہیں دیکھی تھی۔ پھر ایک مچھیرا کہنے لگا، دیکھو اس کا باپ 30 سال تک مچھلیاں پکڑتا رہا، لیکن اس کے ہاتھ میں یہ مچھلی نہیں لگی، اور اسے تو چند دن ہوئے ہیں۔ بھئی تمہاری تو قسمت بدل گئی، جاؤ اسے جا کر شہر بیچنا، بڑی بڑی بولی لگانے لوگ آئیں گے، اس کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، بھلا اتنی آسانی سے کسی کی قسمت کیسے بدل سکتی ہے؟ لیکن جو ہی میں اسے گھر لے کر گیا تو پورے گاؤں میں یہ افواہ پھیل گئی۔ گاؤں میں رہنے والا ایک بڑا وڈیرا جس کا دوست شہر میں رہتا تھا، وہ فوراً ہی چلا آیا اپنی بڑی سی گاڑی میں۔ پھر مجھے کہنے لگا، اس مچھلی کو مجھے فروخت کرو، میں اسے انگریزوں کو بیچوں گا، اور پھر جو قیمت لگے گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ میں فوراً ہی خوش ہو گیا، لیکن 4 دن بعد وہ پیسے لے کر میرے پاس چلا آیا۔ وہ پیسے میری سوچ سے بھی زیادہ تھے۔ اماں ابا کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں میری قسمت بدل چکی ہے۔ پھر ہم نے وہ گاؤں والا گھر چھوڑ دیا اور شہر میں شفٹ ہو گئے۔ اب میں نے اپنا تعلیمی سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ ابا کو میں نے ایک بہت بڑی کپڑوں کی دکان کھلوا کر دی تھی، جس پر ان کے ساتھ 2 ملازم بھی کام کر رہے تھے۔ یوں ہمارا گھر شاندار ہو گیا۔ لیکن ایک رات جب میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، تب بیچ راستے میں مجھے کسی نے آواز دے کر روکا۔ میں نے جو ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑی جن زادی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آج کتنے دن بعد وہ میرے سامنے آئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگی، اب تم بہت بدل چکے ہو، مجھے خوشی ہے کہ تمہاری زندگی بہت اچھی ہو گئی ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے میرا اشارہ سمجھ لیا تھا۔ کیسا اشارہ؟ میں حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ اس رات میں آدھی رات کو تمہیں اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، اسی دریا پر جہاں پر وہ سنہری مچھلی موجود تھی۔ کیونکہ میں اتنے سالوں سے مچھلی کے روپ میں دریا میں موجود تھی، اس لیے مجھے پتا تھا کہ وہ سنہری مچھلی کہاں پر ہے، تبھی میں تمہیں وہاں لے کر گئی تھی۔
یہ سب تمہیں ایک خواب لگ رہا تھا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس رات تمہارے پاس آئی تھی، تبھی تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ مچھلی وہاں پر موجود ہوگی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا، پھر جن زادی سے کہنے لگا تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری اتنی مدد کی۔ تو جن زادی مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے بھی تو میری اتنی مدد کی تھی، اگر اس دن تم درویش جن زادے کو نہ لے کر آتے تو کبھی بھی وہ میری مدد نہ کرتا، نہ ہی تمہارے گھر آتا، اتنے دن تک مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ آج میں اپنے قبیلے میں شہزادی بن کر عیش سے زندگی گزار رہی ہوں۔ تم ایک اچھے انسان ہو، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے رہنا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں بھی مسکراتا ہوا گھر چلا گیا، لیکن آج بھی اس جن زادی کو میں کبھی بھول نہیں پایا۔ ایسا لگتا ہے جیسے بیچ راستے میں وہ کبھی نہ کبھی مجھ سے ٹکرا جائے گی۔ میرے باپ نے ایک محنت والی زندگی گزاری تھی، مچھیرا بننا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ یہ بھی درست تھا کہ میں ایک اچھا مچھیرا نہیں بن پایا تھا، لیکن ابا کو بڑھاپے میں سکون دے کر میں واقعی خدا کا شکر گزار تھا۔